اچھا اس میں ایک اور بات, بس یہ آخری بات, پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے, کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے, انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے, اپنے کام سے کام رکھیں, جائیں, کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے. اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں, تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں, انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے, باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں. کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا, وہ واقعی غلط تھا. اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. آپ جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس آتی ہے, سر کیا چاہیے آپ کو, آپ یوں بولو اللہ کی پناہ چاہیے, دفعہ ہو یہاں سے, ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو. تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ, لیکن ایک اور فتنہ, وہ بولے گی پتہ نہیں کیا ہے, اس کو کوئی ٹھڑک ہے, کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش, نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو, یہ کہنے کا مقصد ہے. نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو, اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتہ نہیں سارا تقویٰ اور للہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے. نارمل بنو, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو, بولو بھائی میری بہن ہے, بس ختم ہو گئی بات. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے تو یاد, ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا, اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا, میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق, میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا. اب ایئر ہوسٹس تھی, وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی, ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی, اب ظاہر ہے ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ بیچاری, اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی. اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا, تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا. پھر میرے ساتھ 2 سیٹیں خالی تھی, ادھر ہی آگے بیٹھ گئی ہوں. اب ایئر ہوسٹس بیٹھ گئی, کہہ رہی وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے. اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی, لیکن اپنے مسائل اور یہ, اور مجھے آدھے گھنٹے میں, مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں, کوئی دعوے نہیں کہ مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا. کہ جو ہے نا جیسے ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا, ڈائری میں لکھ لیں. ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ, گھر ہے اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی, اور پھر کچھ اپنے اندر بھی. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے, لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ. تو میں بیٹھ گیا, میں اپنا آرام سے بیٹھوں, وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی, پھر بیٹھ ہی گئی. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی. اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے, تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ, یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا, وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ غلط رویہ ہوگا. یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہا ہے اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے, اور گناہ سے بچنا بھی فرض, گناہ کے مقدمات سے دفع ہو جائیں یہاں سے آپ. نتیجہ چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق سے آپ بولیں, تو ایسے موقع پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیر و مرشد سمجھ رہی ہے, اور کراؤڈ پورے مجمع میں, کوئی بند کمرے میں تھوڑی ہے, بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. اتنا براڈ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو بند کمرے میں کبھی چاہے کوئی بھی آ جائے, کوئی خاتون آ جائے نا, کوئی کہ بڈھی ہو بیچاری, کوئی بوڑھی ہو 75-80 سال کی, ایک الگ بات ہے, لیکن ینگ کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے, میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفس کے کھول دیتا ہوں. میں لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی یہ اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی, آفس کے دروازے کیا ہوں گے, کیوں آپ اتنا نا براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ شرعی حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دے نا. پھر اگر وہ کہیں نہیں دروازے بند, میں دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا,
کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنے اوپر اتنا اعتماد کرنا. تو 20 قسم کے ہوتے ہیں. تو جیسے جاہل پیر لوگ مل رہے ہوتے ہیں تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا, میں کسی گھر میں اکیلا تھا تو ایک خاتون آئی, وہ گھر کے اندر ہی آ گئی, جیسے وہ آئی ہیں میں باہر آ گیا. میں نے کہا یا تو آپ یا میں, دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یہاں رہے, میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی, کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے. پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا, گھر والے آئے تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں ان سے ملا. لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے تو کیا چکر چلائے گا یار, ایسے خدا نخواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے. ایسے موقع پہ لبرل, اس کو میں اس پازیٹیو چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایئر ہوسٹس ہو کے, بے پردہ ہو کے, اس کو عالم سے عقیدت ہے, اس سے گائیڈنس لے رہی ہے. یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اتنی عقیدت اس کو. ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اتنی عقیدت, آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیں دعائیہ, اور میں پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی, اس کو خود ہی خیال آ گیا. تو میں نے پھر جملہ لکھ کے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, دین پہ چلنے کی. میں نے دعا لکھ دی. اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں, میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی, کیونکہ ایسا اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ ہو. تو میں نے ایسا دیکھا ایئر ہوسٹس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہرحال ایک جذبہ ہے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے. دینداروں کے ساتھ محبت, یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے. میں لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا. کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایئر ہوسٹس نہ بنے. مجھے یہ جاب اچھی نہیں لگتی, شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرو کر رہی ہو. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے, لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو بیسیوں اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی, بیسیوں خوبیاں بھی ہوں گی. تو آپ نے اس سے ایسا, پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہے گا یہ دیکھو لبرل لوگ ہیں انٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی پہلے جو تھے نا, تو آپ جیسے داڑھی مونچھوں والے لوگ ہی آ رہے تھے, تو میرا بیان تھا سخت قسم کا, کرخت قسم کا. مجھے پتا تھا اس کے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کو تو تھوڑی سی لفٹ کرا دو تو یہی آدھی سے زیادہ تبلیغ ہو جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو مولانا طارق مل صاحب پر بھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, فلانی کے سر پہ ابے دوپٹہ تھا اس کے سر کے اوپر, یار ٹوپی تھی پتہ نہیں دوپٹہ تھا, رہا تو پبلک میں رکھا ہے نا, تو کیا یار کیوں اس کو اتنا نیگیٹو لے کے جا رہے ہو. تو دین کی تبلیغ کے لیے حرام کی اجازت آپ کو پھر بھی کسی صورت میں, جیسے شرابی پی رہا ہے تو آپ بولے ہاں پی لے, جب پوری پی لے گا تو پھر بات کروں گا, لیکن وہ کہے بات جب میں سنوں گا جب ایک گھونٹ تو بھی پیے گا. اب اگر آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو ایک گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں, یہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, یہ آپ نے شریعت کا بیڑا غرق, آپ نے اللہ کی حدود کو کیا کر دیا, کراس. تو اسی طرح نامحرم سے اگر آپ تنہائی میں مل لیے, تنہائی ہو گئی, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, اب یہ براڈ مائنڈڈ, یہ تبلیغ کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب آپ اللہ کی حدود سے کیا کر رہے ہو. تو پبلک پلیس ایک الگ چیز ہے, تنہائی میں ملنا ایک الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں آتی ہیں, وہ میں نے نہیں لی ہوئی ہوتی, کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیفٹ میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ, اس کو بھگانا, یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے. تو خوشی سے نہیں کبھی بھی. مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے. ایک دن کسی لڑکی نے, ٹک ٹاکر تھی, وہ میرے ساتھ سیلفی, میں کسی اور کے ساتھ, وہ بھی آگے کھڑی ہو گئی, فوراً میرے گھر سے میسج آ گئی یہ کون ہے بھائی. وہ اتنا نبھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا بھائی مجھے خود نہیں پتا کون ہے صحیح ہے نا, تو میں پاگل تھوڑی ہوں یار. اس پہ پھر لوگوں کے بھی تبصرے آ رہے ہیں. اگر میں اس طرح کسی کو کوئی دھکا دے گا تو یار کیا دین کا وہ جائے گا اس میں. تو وہ دوپٹہ لے کے بیچاری ایک مولوی کی عقیدت میں, مولوی سے یا عالم سے اگر وہ عقیدت کرے گی تو اس کا مقصد مذہب سے محبت ہی ہے, اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. باقی جس نے سیٹنگیں کرنی ہوتی ہے نا غلط ہو, وہ پھر کھلے عام سیلفی نہیں, وہ پرچیاں چلتی ہیں, وہ آپ اتنے گھننے آپ بھی نہیں ہو بنو. جب کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کھلے عام, وہ یہ ہوتا ہے عقیدت کے نام پہ ایک پرچی پکڑا دی. ہمارے زمانے میں ایک بچہ تھا محلے کا جو سیٹنگوں میں استعمال ہوتا تھا. کسی نے بھی کسی لڑکی کو کوئی پرچی, اب تو موبائل آ گئے ہیں نا, تو پکڑا دی, وہ دے کر آ رہا ہے. ایک دن پکڑا گیا, پٹا وہ دبا کے نا, پکڑا گیا تھا. تو
تو جس نے غلط کرنا ہوتا ہے نا اس کے اسٹائل یہ نہیں ہوتا, اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر چپکے سے مس کالیں, پھر کالوں کا جواب, پھر وہاں سے میسج بازیاں, پھر الٹی سیدھی حرکتیں, پھر کال, یہ سب, پھر چھپڑ میں ملاقاتیں, وہ بالکل ہی الگ اسٹائل ہوتا ہے. تو بدگمانی مت کیا کرو میرے بھائی, بہت ہو گیا میرے بھائی, بہت سارے